فرمایا من حفظ سنتی، جو بندہ میری سنت کی حفاظت کرے، اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، ایسے بندے کو اللہ 4 انعامات سے نوازتا ہے۔ کتنے؟ توجہ کریں، بڑے قیمتی انعامات ہیں۔ فرمایا یہ شرح شریعت الاسلام کے اندر یہ چیز فتاوی رحیمیہ میں یہ روایت منقول ہے، حوالہ میرے پاس ہے، آپ لے سکتے ہیں مجھ سے۔ فرمایا جو بندہ بھی میری سنت کی حفاظت کرے، میری سنت پہ عمل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ 4 انعامات عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز المحبت فی قلوب البررہ، 1۔ نمبر 2 والہیبت فی قلوب الفجرہ، نمبر 3 والسعۃ فی الرزق، اور نمبر 4 والثقۃ فی الدین۔ یہ 4 چیزیں اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ پہلی چیز، جو بھی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے، اللہ کے نبی کی سنت کو محفوظ کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے، نیک لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ نیک لوگ، اللہ والے، اللہ کے ولی، متقی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ پاک محبت پیدا کر دیتا ہے سنت پر چلنے والے کی۔ نمبر 2 والہیبت فی قلوب الفجرہ، اور جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلنے لگ جائے، اللہ پاک اس بندے کا رعب گناہگاروں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کا رعب پڑ جاتا ہے، گناہگاروں پر اس کا رعب پڑتا ہے، بدعتی لوگوں پر اس کا رعب پڑتا ہے۔ جو سنت کو اہمیت دے، سنت پر چلنے لگ جائے، دوسرا انعام ہے کہ اللہ پاک گناہگار لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتا ہے۔ بڑا انعام ہے نا یہ بھی ہے۔ اور نمبر 3، جو بندہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا وسعت فی الرزق، اس بندے کا رزق اللہ وسیع کر دیتا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ میرے اساتذہ مشائخ کی بات نہیں، یہ ہماری اشاعت التوحید جماعت والوں کی بات نہیں، یہ کائنات کے سب سے افضل ترین انسان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جو شک کرے گا اسلام سے فارغ ہو جائے گا۔ میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہوگا، تصدیق کیجئے نا، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، سچ فرمایا ہے۔ فرمایا جو بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ، یہ بھی کمال کی بات ہے، چوتھے نمبر پہ فرمایا والثقۃ فی الدین، اللہ پاک اس کے دین کو مضبوط کر دیتا ہے، دین اس کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن ایک دعا سکھاتا ہے، توجہ کریں، اللہ کا قرآن ایک دعا سکھاتا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ آتی ہے نا دعا، اکثر ساتھیوں کی آتی ہوگی، یاد کر لو، بڑی قیمتی ہے، میں اس کا معنی بتاتا ہوں حیران ہو جاؤ گے۔ ربنا
اے ہمارے پروردگار لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد، ہدایت ہمیں عطا کرنے کے بعد الہ العالمین ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پن نہ پیدا کر دینا کہ ہم ہدایت کے راستے سے محروم ہو جائیں۔ اتنی عجیب دعا ہے، اللہ ہدایت دینے کے بعد ہدایت سے محروم ہمیں نہ کرنا، چھین نہ لینا۔ ہم کئی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں، آپ بھی کیا کرو، الہ العالمین ہمارے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، ہمارے قصور تو بہت زیادہ ہیں، پر تو بڑی رحمت والا ہے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے ناراض ہو کر ہم سے ہدایت والی نعمت چھین نہ لینا۔ ایک اور حدیث سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ، ذرا اونچی آواز سے پڑھو یار، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعتبار بالخواتیم، او لوگوں 100 سال زندگی ہے، 80 سال زندگی ہے، 60 سال زندگی ہے، یہ جتنی بھی ہے، فرمایا لوگوں سنو، جتنی بھی زندگی گزارے بندہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو ساری زندگی کامیاب، اور اگر خاتمہ اللہ نہ کرے کفر کی حالت میں ہوا، ہدایت سے محروم ہو کر اس کا خاتمہ ہوا، ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اب دیکھو اچھا خاتمہ کیسے ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک میری سنت پر چلنے والوں کو چوتھا انعام یہ دیتا ہے وَالثِّقَةُ فِي الدِّينِ، اس کے دین کے اندر اس کو اور مضبوطی دے دیتا ہے۔ ہاں اس لیے سنت کو معمول